تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم کے سلطان دی ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنی ہاشم کا بائیکاٹ اور 3 سال کی قید۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور روک تھام کے باوجود اسلام تیزی سے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لہذا سب نے آپس میں مشورہ کر کے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس عہد نامے کے مطابق کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے میل جول، لین دین اور شادی بیاہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں جانا پڑا جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ یہاں ان لوگوں نے 3 سال کا زمانہ، کسی روایت میں 3.5 سال کا زمانہ، جس میں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ببول کے پتے تک کھانے پڑے۔ جب بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے روتے سسکتے تو کفار مکہ اس پر ٹھٹھے مذاق اور ہنسی اڑاتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسی مدد آئی کہ خود کفار ایک دوسرے کے مخالفت کرنے لگے۔ اتفاق یہ کہ ابو طالب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر کفار کے سامنے آئے اور کہا، رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، عہد نامے کے سارے الفاظ دماغ چاٹ گئی ہے، صرف بسم اللہ بے اسم کا اللہم بطور عنوان باقی ہے۔ جب عہد نامہ دیکھا گیا تو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی نکلی اور کفار کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئی۔ اس طرح عہد نامہ ختم ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب سے نکل کر مکہ میں واپس آ بسے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبا تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، قبا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو فرمایا، ہاں یہی وہ قبا ہے جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی نکالتے تھے تو پانی بہت کم ہو جاتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور بڑا ڈول بھر کر پانی نکلوایا اور اس میں سے کچھ پیا اور باقی پانی سے وضو کیا اور پھر اس میں اپنا مبارک تھوک ڈالا اور پھر فرمایا، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پانی ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
سبحان اللہ۔ کتاب بہقی فی دلائل النبوت، حدیث نمبر 2380، روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لینا چاہیے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 177، روایت حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا سفر کا کوئی ایسا وقت ہے اس وجہ سے چھوٹ جائے نماز، تو اسے پھر واپس پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لینا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں اور غموں سے چھٹکارے کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 1555، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو 3 کاموں کے علاوہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 1، صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، تیسرا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 4223، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت و انکار کریں گے۔ قرآن پاک سورہ فاطر، آیت نمبر 13 اور 14۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، پھل پھول ہر قسم کے اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک سورہ نحل، آیت نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازے کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ کتاب مستدرک، حدیث نمبر 8683، روایت حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو، کلونجی میں شفا نہ ہو۔ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج کلونجی میں موجود ہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 5768، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری سے
شفا ہے، بشرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو۔ جیسے کوئی بندہ کلونجی کھلاتا ہو اور کوئی وجہ سے اس کی موت ہو جائے، پھر وہ کہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا؟ کلونجی میں تو ہر بیماری کی شفا ہے، مگر اس میں بھی اللہ کی قدرت ہو، اللہ کا حکم ہو تو کلونجی شفا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفع کی چیزوں کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو۔ اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر میں فرمایا تھا یا لکھا ہوگا، اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا۔ سبحان اللہ۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 6774، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔